اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات میں پڑھے جانے والے ان نوافل کے بارے میں بتائیں گے جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے، گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس نے جنم لیا ہو، اور 80 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ یہ نوافل شب برات کے لیے خاص ہیں۔ شبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونے یا قطع تعلق ہونے کے ہیں، کیونکہ اس رات میں مسلمان جہنم کی آگ سے بری ہوتے ہیں یا قطع تعلق ہوتے ہیں، اس لیے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، شبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اور اس کامل یقین سے فکر و فکر میں مشغول رہو کہ یہ ایک مبارک رات ہے، اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے جملہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو جاگتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور نوافل میں مشغول ہوا جائے، روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس رات اللہ اپنی صفات رحمان و رحیم اور رؤوف کے ساتھ انسانیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور خدا کا منادی پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے حلال وافر رزق عطا کر دوں، اور یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں۔ سامعین، ان دو حدیث مبارکہ سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شب برات کی رات کتنی فضیلت اور اہمیت کی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، نفلی عبادت کی کثرت کرنی چاہیے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اور کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اس رات جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اتنی آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور 15 شبان کو روزہ رکھیں، یعنی رات کو عبادت کریں اور صبح روزہ رکھیں، اور یہ جو نوافل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو لازم ادا کریں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے حقدار ٹھہریں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں آپ کو ان نوافل کے بارے میں بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ معزز سامعین، شفیع یوم جزا کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص آج کی شب 12 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے، اور گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس نے جنم لیا ہو، اور 80 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان نوافل
کو کس طرح ادا کرنا ہے اور اس کے بعد کون سی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے 12 رکعت نماز نفل 2-2 یا 4-4 کر کے ادا کرنے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ 2-2 کر کے پڑھیں یا 4-4 کر کے پڑھیں۔ ان نوافل میں کسی صورت کی کوئی قید نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ نے ان 12 رکعت نماز نفل کو ادا کر لینا ہے، پھر آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح کے برابر لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے 70 مرتبہ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، یا پھر یہ دعا اللہم اغفر لی کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے، اپنی حاجات کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی حاجات کے لیے اور اپنے دل کی مرادوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو وہ آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ شب برات کی رات ایسی رات ہے جس میں مانگنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے، گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے اور نیک کاروں کو ان کا نعم البدل دیا جاتا ہے، اور اسی رات میں سال بھر میں مرنے والوں کے نام لکھ کر ملک الموت کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور جن بچوں نے سال بھر اس دنیا میں آنا ہوتا ہے ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی رات ہمیں کتنی روزی کب اور کیسے ملنی ہے اس کا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے سامعین، اس رات کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت کریں، توبہ و استغفار کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اور اس سے ہر وہ چیز مانگیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا میرا رب آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا اور آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ بس آپ سچے دل سے اس سے مانگ کر تو دیکھیں، اور اس سے مانگتے وقت کنجوسی نہ کیا کریں، اپنی توقع سے زیادہ مانگا کریں، کیونکہ ایک وہی ذات ہے جو سارے جہانوں کو چلانے والی ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جسے چاہے جتنا عطا کر دے، جسے چاہے اس سے چھین لے، اس لیے اس سے دل کھول کر مانگا کریں۔ اس رات اللہ رب العزت سے کثرت سے دعائیں مانگیں، اور ان دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔